جلال پور پیروالا کے بعد سیلاب نے شجاعت میں تباہی مچا دی۔ وینس گردیز پور، بستی عالم والا، بلوچہ والا، صدیق والا، بستی نواں شہر متاثر۔ موزہ دھوندوں کا بند پھر ٹوٹ گیا۔ متعدد بستیوں میں پانی داخل، ہیوی مشینری سے شگاف پور کرنے کی کوششیں۔ بند ٹوٹنے کے بعد 3 مزدور بہہ گئے، 2 کو بچا لیا گیا، 1 کی تلاش کا سلسلہ جاری۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی شجاعت آمد، امدادی کارروائیوں کی نگرانی کی، کہا سیلابی علاقوں سے ریکارڈ وقت میں مکینوں کو منتقل کیا گیا، پانی اترتے ہی تمام متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ دریائے سندھ میں طغیانی بڑھنے لگی، انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، چاچڑا پر پانی کا بہاؤ 8,37,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں 10 سے 15,000 کیوسک کمی متوقع ہے۔ رحیمیہ خان کے 59 دیہات زیرآب، لیاقت پور کے 5 موزہ جات شدید متاثر، سینکڑوں ایکڑ فصلیں تباہ، ریلے گڈو بیراج پہنچنے لگے، پانی کی آمد 5,12,000 تک پہنچ گئی۔ سکھر بیراج پر بھی بہاؤ میں اضافہ، 4,51,000 کیوسک ریکارڈ۔ گھوٹکی کے مقام پر طغیانی، بند ٹوٹنے سے پانی آبادی میں داخل، سجاول میں بھی 50 سے زائد گاؤں متاثر۔ نوشہر و فیروز میں سینکڑوں ایکڑ فصل ڈوب گئی، 9 ڈیروں میں 2 مقامات پر شگاف۔ دریائے چناب میں ہیڈ پنج ند پر بدستور اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 6,89,000 کیوسک ہو گیا۔ بے رحم موجوں نے سینکڑوں گھر اجاڑ دیے، علی پور شدید متاثر۔ ملتان کے ہیڈ محمد والا پر پانی کی سطح کم ہونے لگی، سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ کبیر والا میں مائی صفورہ بند کو بریچ کرنے سے تباہ کاریاں، کئی آبادیاں پانی کی زد میں، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ۔ انتظامیہ نے بند کو پر کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے، بھاری مشینری پہنچا دی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری کا ماحولیاتی زرعی ایمرجنسی کے فیصلے کا خیر مقدم، متاثرین کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریلیف کا اعلان نہ ہونے پر افسوس کا اظہار، عالمی برادری سے مدد کی اپیل میں تاخیر کو ناقابل فہم قرار دے دیا، صوبائی اسمبلیوں، قومی اسمبلی اور سینٹ میں قرارداد پیش کرنے کا اعلان، کہا دنیا بھر کے ممالک قدرتی آفات کے ابتدائی 72 گھنٹوں کے دوران عالمی برادری سے مدد کی اپیل کرتے ہیں، لاکھوں متاثرین کو امداد سے محروم رکھنے کا کوئی جواز نہیں، حکومت فوری اپیل کرے۔ ایم پاکستان کا شارع بھٹو بہنے اور ہب کینال کو نقصان کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ، اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بولے منصوبوں پر عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگا ہے، خرابی کی تحقیقات کرانے کے بجائے سندھ حکومت نشاندہی کرنے والوں پر ناراض ہے، جب تک مالیاتی خود مختاری نہیں ہوگی شہر کا انتظام بہتر نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف فتح عزت کا کیس، وزیراعظم شہباز شریف ویڈیو لنک پر عدالت میں پیش، بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی عدم حاضری پر اعتراض، کہا سیلاب کی تباہ کاریوں پر اجلاس کر رہا تھا، وہ ملتوی کیا، کسان کا مال مویشی سب پانی میں بہہ چکا، وقت کا ضیاع کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، 1-2 سماعت پر اپنی جرح مکمل کروانا چاہتا ہوں، دورہ قطر پر تھا، اس کیس کے لیے رات کو خصوصی طور پر واپس آیا ہوں۔ قطر پر صہیونی حملہ، امریکہ سمیت سلامتی کونسل کے تمام اراکین کی نام لیے بغیر اسرائیل کی مذمت، مشترکہ بیان برطانیہ اور فرانس نے تیار کیا، قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت، غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کو اولین ترجیح رکھنے پر زور، پاکستان نے اسرائیلی جارحیت UN چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دی، پاکستانی مستقل مندوب بولے اسرائیل نے جان بوجھ کر ثالث پر حملہ کیا، خطے میں امن کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ حملہ اس وقت ہوا جب غزہ جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز پر غور کیا جا رہا تھا، اسرائیل نے یرغمالیوں کی بھی پرواہ نہ کی، یہ سفارتکاری کی توہین اور امن کی کاوشوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے، جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ قطری وزیراعظم کا سلامتی کونسل میں خطاب، خون ریزی روکنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا اعادہ، عرب ممالک کا 2 روزہ ہنگامی اجلاس 14 اور 15 ستمبر کو دوحہ میں طلب، قطری وزیراعظم کی آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات متوقع۔ پاکستان کا مشکل وقت میں قطر کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان، صہیونی حملہ، خود مختاری اور سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی امیر قطر سے ملاقات، مکمل یکجہتی اور حمایت کی یقین دہانی، گھناؤنے عمل میں
قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، کہا ایسی کارروائیاں امن کی سفارتی کوششوں کے لیے بڑا خطرہ ہیں، امت مسلمہ کو صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ امیر قطر کا اظہار تشکر، علاقائی امن اور فلسطینی عوام کی حمایت کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ کراچی میں کم عمر بچیوں سے زیادتی کا ملزم گرفتار، تفتیش میں ہولناک انکشاف۔ ملزم شبیر احمد نے 100 سے زیادہ بچیوں کو اپنی حوث کا نشانہ بنانے کا اعتراف کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم زیادتی کی ویڈیوز بناتا تھا۔ ایک بچی نے ملزم کے گھر سے USB اٹھا کر دکاندار کو دی، جس نے محلہ والوں کے ساتھ مل کر شربت فروش شبیر کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ نور مقدم قتل کیس، مجرم ظاہر جعفر کی نظر ثانی درخواست پر سماعت اضافی نوٹ آنے تک ملتوی۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے، جسٹس علی باقر نجفی کا اضافی نوٹ ابھی آنا باقی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ مل جائے۔ 65 کی جنگ کے ہیرو میجر عزیز بھٹی کا یوم شہادت، فوجی دستے کی گجرات میں مزار پر حاضری، پھول رکھے فاتح خانی کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا خراج عقیدت۔ میجر عزیز بھٹی شہید نے پاک بھارت جنگ کے دوران لاہور کے محاذ پر دشمن کو ناکو چنے چبوائے، بے مثال بہادری اور قربانی پر نشان حیدر عطا کیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹے میں مزید 72 فلسطینی شہید، تعداد 64,700 سے زائد ہو گئی۔ جبالیہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کا اسرائیلی ٹینک پر حملہ، ویڈیو جاری کر دی۔ فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی، حماس کی مکمل شکست سے غزہ میں جنگ رہے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بزد، مغربی کنارے کو تقسیم کرنے اور مزید غیر قانونی یہودی آبادیاں قائم کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی سرحدوں کو اردن کی وادی تک وسعت دینے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک کا قتل، FBI نے ملزم کی فوٹیج جاری کر دی، شناخت کے لیے مدد کی اپیل، $1,00,000 انعام کا اعلان۔ چارلی کرک کے تابوت کو صدارتی طیارے میں ایریزونا پہنچا دیا گیا۔ بغاوت کا مقدمہ، برازیل کی سپریم کورٹ نے سابق صدر بولسونارو کو 27 سال 3 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ بولسونارو کے وکیل کا اپیل میں جانے کا اعلان، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ حیران، کہا برازیلین سپریم کورٹ سے اس فیصلے کی توقع نہیں تھی۔ ایشیا کپ میں شاہینوں کا پہلا امتحان، عمان کے خلاف آج میچ سے مہم کا ہوگا آغاز۔ مقابلہ رات 7:30 بجے دبئی میں ہوگا۔ ٹیم نے تیاریاں فائنل کر لیں، کپتان اور کوچ جیت کے لیے پر اعتماد، وہی کارکردگی اہم ہے جو ٹیم کے کام آئے، ہیڈ کوچ کا پیغام۔ ایشیا کپ میں بنگلہ دیش کی ہانگ کانگ کو 7 وکٹوں سے شکست، 144 رنز کا ہدف 14 گیندیں قابل حاصل کر لیا۔ کپتان لٹن داس 59 رنز کی اننگز کھیلنے پر میچ کے ہیرو قرار۔ کیریبین لیگ میں نسیم شاہ کی گیند پر ڈومینک ٹریکس کا شاندار کیچ، بارباڈوس کے کھلاڑی کو پویلین چلتا کیا، نسیم شاہ نے سلوٹ کر کے جشن منایا۔ اور والٹا اسپانیہ سائیکل ریس میں فلسطین کی حمایت میں مہم، شائقین کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ، ٹائم ٹرائل مقابلہ اٹلی کے فلیپو نے جیت لیا۔